سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلا، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر فرمایا، اور معراج کے 3 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر تیسرا مرحلہ تھا سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک. یہ 3 مرحلے تھے. اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 مرحلے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے طے کیے، یہ جسمانی طور پر طے نہیں کیے بلکہ روحانی طور پر حضور نے معراج کی تھی. یہی گفتگو کرنی ہے آج. دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نے معراج جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر کی تھی. ان کا روحانی طور پر کہنا یہ ہے کہ مطلب آپ نے خواب میں معراج کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اور آپ نے خواب کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر فکان قاب قوسین او ادنیٰ وہاں تک سیر کی. یہ تمام کے تمام مراحل، یعنی جنت وغیرہ کا معائنہ کرنا، سفر کرنا، ان تمام چیزیں، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، قاب قوسین او ادنیٰ تک کا سفر کرنا، یہ تمام کا تمام کہتے ہیں یہ روحانی طور پر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کیا تھا. اب مجھے بتائیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن پاک کے بعد دوسرا بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. سب سے بڑا معجزہ پہلے قرآن ہے، اس کے بعد بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر حضور نے یہ معراج روحانی طور پر خواب میں کی تو پھر یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوا. اس کو معجزہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ روحانی طور پر تو اللہ تعالیٰ اپنے کئی اولیاء کرام کو معراج کرا چکے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش 100 مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کی. تو خواب میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو سیر کراتے رہتے ہیں، آسمانوں کی، مسجد حرام، مسجد اقصی کی. اب اگر خواب میں ہی حضور نے کی اور عام بندے جو ہیں وہ بھی خواب میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سے کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں تو رات کو جیسے ہی سویا تھا 10 منٹ کے لیے میری آنکھ لگی تھی، 10 منٹ کے اندر میں مدینے گیا، مدینے کے اندر میں نے تمام چیزیں گھومی، سیر کی، پھر مسجد حرام، مسجد اقصی تک چلا گیا، میں فلسطین وہاں کا معائنہ کیا، تمام چیزیں دیکھی، ایک دم سے میری آنکھ کھلی، 10 منٹ مجھے گزرے تھے. اب وہ 10 منٹ کے اندر دوسرے ملکوں میں گھوم پھر کر آ گیا. تو ہم لوگ اس کو کہیں گے کوئی بات نہیں، خواب ہے، خواب میں تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کوئی بڑی بات تو تعجب خیز نہیں ہے. تو ایسے ہی اگر حضور نے بھی خواب میں معراج کی تو پھر معجزہ کیا ہوا؟ عام بندہ بھی باہر کے ملک سیکنڈوں، مہینوں کی سفر کو سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے خواب میں، اور وہی سفر کو حضور بھی طے کر رہے ہیں خواب میں. تو پھر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. بھئی یہ سیر تو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، یہ سیر تو اللہ تعالیٰ ہر عام بندے کو بھی کرواتا دیتا ہے، اپنے نیک بندے صالحین کو کروا دیتا ہے. تو پھر یہ حضور کا کوئی معجزہ نہیں ہوا. اگر آپ کے بقول یہ روحانی ہے معراج، جسمانی نہیں ہے، تو پھر یہ معجزہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب معجزہ نہیں ہوا تو پھر اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فرمانا سبحان الذی، یعنی کوئی تعجب خیز بات بتاتے وقت اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری. اکثر جگہوں پر جہاں بھی اللہ رب العزت نے تعجب خیز بات بتائی تو سب سے پہلے اپنی بڑائی بیان کی، سبحان،
کیا مطلب؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حضور کے لیے فرمانا یہ تو معاذ اللہ پھر غیر ضروری ہو جائے گا، کیونکہ یہ تعجب کی تو بات ہی نہیں ہے، اور نہ پھر یہ معجزہ کہلائے گا۔ حالانکہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ یہ ہے معراج۔ اب کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے بھائی میں خواب میں مہینوں کا سفر طے کر کے آ جاتا ہوں سیکنڈوں میں، تو تمہارے نبی نے کیا تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہے جو دوسرے بندے کرنے سے عاجز ہوں، لیکن یہاں پر ہم حضور کا معجزہ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر ہے، تو مطلب صاف معلوم ہوا۔ اور اگر آگے دیکھیں تو اگر روحانی طور پر ہی کروانا تھا تو براق کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں براق کا آنا، حضور کا اس پر سوار ہو کر سفر معراج پر جانا، یہ صاف و شفاف واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سفر معراج کیا۔ ورنہ اگر خواب میں ہی اگر حضور نے معراج کی ہے، سفر معراج طے کیا، تو پھر براق کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر خواب میں ہی کیا ہے آپ نے سفر معراج، تو آپ نے معراج کے اگلے دن صبح کو جو اعلان کیا کہ میں نے تمام مراحل کو طے کیا چند لمحوں کے اندر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا ہوتا تو آپ ضرور فرماتے کہ میں نے خواب میں کیا ہے، اور اگر خواب میں آپ نے اعلان کیا ہوتا تو مکے کے کفار و مشرکین کو تعجب خیز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یعنی مکے کے کفاروں کو ضرورت نہیں تھی کہ ولولے مچانے کی، شور شرابے کرنے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرانے کی، کیونکہ کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے، کفار مشرکین جو ہیں وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا خواب میں کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواب میں تو ہم لوگ بھی پتہ نہیں دنیا بھر میں گھوم کے آ جاتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ادھر معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ میں نے سفر معراج کیا ہے، لوگوں کو بتایا، تو اس وقت جو ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب کے اندر کیا ہے، کیونکہ اگر خواب کا ذکر کر دیتے حضور پاک تو پھر یہ کفار و مشرکین کا جمع ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ پھر ان کی کوئی اہمیت ضرورت نہیں تھی کہ وہ جمع ہوتے اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے در پر جا کر وہاں پر اس کی تصدیق کرواتے، ولولہ مچاتے کہ یہ نبی ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری رات کے چند لمحوں کے اندر فلاں فلاں جگہ کی سیر کر لی۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کفار کا ولولہ کرنا، شور و شرابہ کرنا اور اس بات کو نہ ماننا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرانا اور ان سے جواب وصول کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معراج کی تھی وہ جسمانی طور پر تھی، روحانی طور پر خواب کے اندر نہیں تھی، بلکہ جسمانی روحانی دونوں مشترکہ تھی۔ آپ کہیں ایسا لمحہ نہیں تھا کہ کہیں آپ کی، یا تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کہیں حصے میں سفر آپ کی روح مبارک نے کیا ہو یا کہیں حصے میں آپ کے جسم اطہر نے کیا ہو۔ ماننا پڑے گا آپ کو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام سفر معراج کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ کیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔